کوئٹہ کا نام ہمیں تاریخی کتابوں میں کوٹا ملتا ہے۔ روایت کے مطابق کوٹا پشتو زبان میں مٹی کے بڑے ٹیلے کو کہتے ہیں اور اسی پر یہ شہر آباد ہوا، جبکہ بعض مورخین اسے شالکوٹ کہتے ہیں جس کے معنی چادر کے ہیں۔ کوئٹہ شہر سطح سمندر سے 5500 فٹ بلند ہے اور اس کا رقبہ 15 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ کوئٹہ تک آنے کے لیے ہمیں بلوچستان کے تاریخی درے بولان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مستونگ اور کشلاک کے راستے بھی کوئٹہ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کوئٹہ کا نام 21ویں صدی میں پہلی بار اس وقت رقم ہوا جب محمود غزنوی نے بر صغیر پر حملے کے دوران اسے فتح کیا۔ اور یہاں قیام کیا۔ 1730 میں یہ ریاست کلات کی حکمرانی میں چلا گیا۔ 1828 میں جب پہلا مغربی سیاح یہاں پہنچا تو اس کے بقول کوئٹہ مٹی کی 4 دیواروں میں سمٹا ہوا ایک چھوٹا سا قلعہ نما شہر تھا، جس میں مٹی کے بنے ہوئے 300 مکانات تھے، جس کے آثار ہمیں آج بھی چھاونی کے علاقے میں نظر آتے ہیں۔ 1880 سے 1891 تک 5000 کی آبادی کے لیے بسائے گئے اس شہر میں 3300 کی آبادی تھی۔ 1921 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 44,000 تھی۔ میونسپل کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 1935 میں یہ آبادی بڑھ کر 65,000 ہو گئی تھی، جو 31 مئی کے ہولناک زلزلے میں تباہ ہوئی اور 40,000 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ کوئٹہ شہر میں قائم کثیر المنزلہ عمارتیں نیست و نابود ہو گئیں، جس کے بعد زلزلہ پروف مکانات بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے آثار ہمیں آج بھی کوئٹہ شہر میں ریلوے کالونی اور ٹین ٹاؤن کی شکل میں ملتے ہیں۔ 1970 میں 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد بلوچستان کو صوبے اور کوئٹہ کو صوبائی دارالحکومت کا درجہ ملا۔ اب اس کی آبادی 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 66 یونین کونسلوں کے شہر میں قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں۔ پہاڑوں میں گھری یہ وادی اپنے شدید سرد اور گرم خشک موسم کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ شہر چاروں اطراف سے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جس کے مشرق میں کوہ مردار، شمال میں تکتو، جنوب اور مغرب میں چلتن کی سربا فلک چوٹیاں واقع ہیں۔ برف باری کے بعد ان چوٹیوں پر جمنے والی برف مارچ کے مہینے تک شہریوں کو دل فریب نظارے پیش کرتی ہے۔ مقامی لوگ اب بھی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس شدید اور خشک موسم میں خصوصی کھانے تیار کرتے ہیں۔ ان میں لاندھی اور کھڈی کباب بہت مشہور ہیں، جو بکرے اور دمبے سے تیار ہوتے ہیں۔ کھڈی کباب کے لیے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کو صاف کر کے اس میں چاول اور خشک میوجات بھر دیے جاتے ہیں۔ 4 فٹ گہرا کھڈا کھود کر اس میں لکڑی کے انگارے کی تہ بچھائی جاتی ہے اور یہ سالم بکرا یا دمبا سیخوں کے سہارے اس کھڈے میں لٹکا دیا جاتا ہے اور اس پر صرف نمک لگایا جاتا ہے۔ کھڈی کباب کی اصل لذت دمبے سے تیار کردہ ڈش میں ہی ہوتی ہے، جس میں بکرے کی نسبت زیادہ چربی ہوتی ہے، جو چاول گوشت کو پکانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کوئٹہ کا اسپن اور تور روش بھی انتہائی مقبول غذا سمجھی جاتی ہے، جو ہر موسم میں شہریوں کی اولین پسند ہوتی ہے۔ یہ کھڈی کباب کی نسبت کافی سستی ڈش تصور کی جاتی ہے۔ کوئٹہ کے شہری اپنے مہمانوں کی توازو کے لیے سجی خصوصی طور پر تیار کرواتے ہیں۔ بکرے اور دمبے کی رانوں کو انگاروں کے قریب ایک سیخ میں لگا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اسے ہلکی آنچ پہ پکنے دیا جاتا ہے۔ سجی کھانے کے لیے روٹی کی بجائے ایک مخصوص قسم کے آٹے سے تیار ہونے والی گول شکل کی روٹی، جسے مقامی زبان میں کاک کہا جاتا ہے، تیار ہوتی ہے۔ کوئٹہ کے پہاڑ معدنی خزانوں سے مالا مال ہیں، جس سے کوئلہ، کرومائٹ اور دیگر معدنیات نکلتی ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے پھلوں میں سیب، انگور، انار، خوبانی اپنی مثال آپ ہیں، اور اب بھی کوئٹہ کے قریب واقع وادی اوڑک، کشلاک اور میاں گنڈی کے علاقے میں سیب اور انگور کے باغات بہت مشہور ہیں۔ وادی اوڑک، انا جھیل، اسپن کاریز اور میاں گنڈی کے علاقے وہ تفریحی مقامات ہیں جہاں سیاح آ کر جنت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ کوئٹہ میں پشتو، براوی، بلوچی، سندھی، اردو، پنجابی اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہے۔ کوئٹہ کے بازار اور مارکیٹیں غیر ملکی سامان سے بھری پڑی ہیں۔ ان کی خریداری کے لیے ملک بھر سے لوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ سرد راتوں میں بھی کوئٹہ کی رونقیں مان نہیں پڑتی۔ لیاقت بازار اور ملکہ گلیوں میں موجود شاپنگ سینٹروں میں ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے۔ پرنس روڈ پر واقع فوڈ اسٹریٹ پر تو رج جگہ ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کا کھانا کھانے کے لیے نہ صرف سیاح بلکہ کوئٹہ کے شہری بھی کثیر تعداد میں اسی جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ کوئٹہ ایک تلسماتی شہر ہے۔ یہاں کے دن خوبصورت اور راتیں حسین ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بار آنے والا شخص دوبارہ آنے کی تمنا ضرور کرتا ہے۔ مجیب احمد، آج نیوز، کوئٹہ۔